السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود۔ اس سے پہلے ہم 3 مختلف ویڈیوز میں ماں کی 5 قسموں پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی بقیہ 2 قسموں پر بات کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ماں المصدریہ پر بات ہوئی تھی، تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ماں المصدریہ الظرفیہ پر بات کریں گے۔ ماں المصدریہ پر بات کرتے ہوئے ہم نے مصدر کی وضاحت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اس ایکشن کو، اس عمل کو کہتے ہیں جو کہ کیا جاتا ہے، یہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم جن الفاظ کے آخر میں نون الف نہ لگاتے ہیں وہ مصدر ہوتا ہے، جیسے مارنا، کرنا، بھاگنا۔ انگریزی میں ٹو ڈو، ٹو رن، تو عربی میں مختلف وزن ہوتے ہیں مصدر کے، تو اس میں مصدری معنی ظاہر ہے پائے جاتے ہیں اس ماں میں بھی۔ اور دوسری چیز میں ظرف، ظرف کہتے ہیں اس لفظ کو جس کا تعلق جگہ یا وقت سے ہو، یعنی ایک عمل کس وقت ہوا اور کس جگہ ہوا، تو اس کا زمان و مکان، ٹائم اینڈ پلیس سے تعلق ظرف سے ہوتا ہے، تو اس میں ظرفی یعنی ظرفیہ معنی بھی ہوتے ہیں۔ اور اس ماں میں ظرف زمان یعنی مدت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا جگہ سے تو تعلق نہیں ہوتا بلکہ زمانے سے تعلق ہوتا ہے، مدت سے، وقت سے۔ اور تیسری چیز کی یہ ہے کہ اس ماں کے بعد ہمیشہ فعل ماضی آتا ہے اور اس کے معنی اردو میں ہوں گے جب تک، انگریزی میں کہیں گے ایز لانگ ایز۔ اب یہ چاروں باتیں جن کا تعلق اس ماں سے ہے، مثالوں سے ان سب کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی مثال ہے لن انساک ابدا ما حییت، یا ما حییت، وقف اگر کر دے تو اسی ترتیب کے ساتھ ترجمہ کر دیا جائے تو ہوگا میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ ورنہ ترجمے کی ترتیب الٹ بھی سکتی ہے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ لن حرف نفی ہے، مستقبل میں کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ۔ اور نسی ینسا یعنی بھولنا، انسا میں نہیں بھولوں گا، کا تمہیں، ابداً یہ ظرف ہے زمان، کبھی نہیں، کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو ما حییت، ما یہ وہی ما المصدریہ ظرفیہ، جب تک حییت، حییہ یہ فعل ہے یعنی جینا، زندہ رہنا، حییت تو یعنی میں، جب تک میں جی رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حییت یہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے ماں کے بعد۔ اب ما حییت کو ہم اگر اس طرح بیان کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ مصدریہ ظرفیہ اس ماں کو کیوں کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں ما حییت ایکول ٹو مدت حیاتی، مدت ظرف ہے، مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، ظرف زمان، یعنی اس مدت تک، اور ظرف ہمیشہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کی آخری حرکت زبر ہوتی ہے۔ مدت حیاتی، حیا مصدر ہے، حییہ یحیا، جینے کا حیات، حیاتن، حیاتی یعنی میری زندگی، مدت میری زندگی کی مدت، جتنی میری زندگی کی مدت ہے میں نہیں بھولوں گا۔ تو مدت ظرف ہے، حیاتن مصدر ہے، اور یا جو ہے یہ یعنی میری زندگی، یہ مضاف مضاف الیہ، مدت حیاتی، تو ما حییت اس کے برابر ہے۔ اس وجہ سے اسے ما المصدریہ اور الظرفیہ کہتے ہیں کہ ایک عمل کی کا جو ڈیوریشن ہے وہ بیان کرنے کے لیے ما آتا ہے، کہ جب تک ایک کام ہو رہا ہے، یعنی جب تک یہاں میں زندہ ہوں تب تک نہیں بھولوں گا۔ دوسری مثال دیکھیے، لا یجلس الطلاب ما قام المدرس، اس کا ترجمہ ہوگا طلبہ نہیں بیٹھتے جب تک استاد کھڑا رہتا ہے، یہ جب تک استاد کھڑا ہے۔ فعل مضارع یجلسو جو مثال ہے یہاں، اس کے مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہو سکتے ہیں، اور جو سیاق و سباق ہے اس سے اس کے معنی متعین کر لیے جاتے ہیں کہ اسے حال کے معنی سے لینے ہیں یا مستقبل کے۔ تو یہاں بھی ما قام فعل ماضی ہے،
المدرس فاعل ہے، یجلسو فعل مضارع، الطلاب فاعل، لا حرف نفی ہے، لا النافیہ. تو اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدت قام کا مصدر ہوتا ہے قیام، تو مدت قیام المدرس، مدرس کے کھڑے رہنے کی مدت کے دوران، مدت تک وہ طلبہ نہیں بیٹھیں گے. اب ہم ما دامہ پر بات کرتے ہیں. ما دامہ پر بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کا تھوڑے سے اس کا بیان ضروری ہے. ما یہ وہی ما ہے المصدریہ ظرفیہ، اور اس کے بعد دامہ ایک فعل ماضی ہی آیا ہے. اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ما دامہ کو، اس پورے کے پورے کو فعل ناقص کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، فعل ناقص مانا جاتا ہے. معنی کے لحاظ سے عربی فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل ناقص، فعل تام. فعل تام میں، فعل ناقص میں اسم اور خبر ہوتی ہے، اور فعل تام میں فاعل اور مفعول. فعل تام سے مراد جو عمل فاعل، جس میں فاعل ہوتا ہے، کوئی عمل کرنے والا ہوتا ہے. فعل ناقص میں جو اسم ہوتا ہے، جسے فاعل نہیں کہتے، اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عمل خود نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اگر ہم کہیں ہونا، یہ کام ہو گیا، تو مطلب وہ جو کام ہے وہ کام نے خود نہیں کیا، اسے ہم فاعل نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہو گیا. تو میں بڑا ہو گیا تو یہ میں نے خود نہیں کیا، تو اس لیے اس کا فاعل اس کا اسم ہوتا ہے، اور خبر یعنی اس اسم کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے، جو بات بتائی جاتی ہے، وہ خبر کہلاتی ہے. تو ما دامہ بھی فعل ناقص ہے، اس کا بھی اسم ہوگا اور خبر ہوگی. یہ فعل ہے دام یدوم، اور اس کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، اور ایک معنی ہوتا ہے رہنا، ٹو لاسٹ، ٹو کنٹینیو. اب رہنے سے مراد کسی جگہ میں جا کر رہنا نہیں ہے. رہنا سے مراد ہے جیسے ہم کہیں کہ میں زندہ رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک یہ ہوتا رہے گا. تو یہ رہنا، تو یہ ہے وہ رہنا، یہ کسی جگہ جا کر رہنا نہیں ہے. ٹو لاسٹ یہ بڑا اچھا اس کا ترجمہ ہے. ٹو لاسٹ عربی میں کہتے ہیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو لاسٹ. یہ جیسے ثابت رہنا، مطلب ایک ہی حالت برقرار رہنا، ایک جب تک، جیسے وہ ماں سے پتہ چلے گا، اس کے جو جو معنی جب تک کے معنی وہ ماں سے آتے ہیں. البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جملے کے جب جملے کا ترجمہ کیا جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک ہی لفظ استعمال ہو ترجمے میں. بعض اوقات کانٹیکس کے لحاظ سے الفاظ بدل جاتے ہیں، اور یوں بھی ایک ہی بات کو مختلف الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اب ہم مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی مثال ہے اطیع اللہ ورسولہ ما دمت حیا، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا جب تک میں زندہ ہوں. اس ترتیب کو الٹ بھی ہم سکتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا. تو دامہ سے دم تو یعنی میں رہوں گا، حین، اچھا دم تو جو ہے وہ اسم ہے، یعنی میں، میری بات ہو رہی ہے. اور حین جب تک میں زندہ رہوں گا، تو حین خبر ہے، فائل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس میں میرا کوئی فعل نہیں ہو رہا، میں کوئی فعل نہیں کر رہا. ایک اور مثال دیکھیے، لن ادخل الغرفة ما دامت الحية فيها، یعنی جب تک کمرے میں سانپ موجود ہے میں اس میں داخل نہیں ہوں گا. یہ میں نے بالکل اردو محاورے کے مطابق ترجمہ کیا ہے. اب تھوڑا سا اس کو تجزیہ کر لیں. لن وہی مستقبل میں نفی کے لیے، ادخل، لن فعل مضارع پر آتا ہے، فعل مضارع اس کے بعد منصوب ہو جاتا ہے، اس کے آخری حرکت پر حرف پر زبر آ جاتا ہے، ادخل. الغرفۃ یہ مفعول بھی ہے، یعنی غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. ما یہ وہی ما دامتی، تی اس لیے آیا کیونکہ جو اسم حیت سانپ یہ مؤنث ہے، اور جو خبر ہے وہ ہے ما فی ہا کی جو ضمیر ہے اس کا تعلق پیچھے غرفہ سے ہے، کمرے سے، کیونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے. تو یہ خبر ہے ما دامتی کی، یہ خبر ہے فی ہا. یہ تو ہم ان جو دامہ کے جملے ہیں ما دامہ کے، انہیں بھی ہم سمجھنے کے لیے مدت اور مصدر لگا کر ہم سمجھنے کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں. بہرحال اب یہاں اس کا بیان ختم ہوتا ہے. اب ہم آخری قسم ما کی
اس پر بات کرتے ہیں. اس ما کو کہتے ہیں ما نکرۃ تامۃ مبہمۃ. سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جملے میں بطور ایڈجیکٹو صفت یعنی نعت کے یہ ما استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نکرہ ہوتا ہے یعنی انڈیفینٹ، اور یعنی کسی مخصوص اور متعین اسم یہ نہیں ہوتا، یہ نکرہ ہوتا ہے. اور مبہمہ ظاہر ہے اس سے معنی کا تعین نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں، میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں، جیسے ہم کہیں مجھے اس نے کوئی کتاب دی، اس نے مجھے کوئی چیز دی، اس نے مجھے کوئی تحفہ دیا. اب کوئی تحفہ دیا یا اس نے مجھے کوئی بات کہی یا کسی وجہ سے ہم گئے، اس میں بات کا تعین نہیں ہے، بات کی وضاحت نہیں ہے، نکرہ ہے، انڈیفینٹ ہے چیز بات. تو اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے وہ بھی نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی. جیسے ہم کہیں کہ اعطانی علی کتابا ما، یعنی علی نے مجھے کوئی کتاب دی. کتاباً بھی نکرہ ہے، معرفہ نہیں، الکتاب نہیں کہا. اور ما، تو ما یہاں بطور نعت ایڈجیکٹو کیا آیا ہے؟ تو ایڈجیکٹو ظاہر ہے نعت منعوت دونوں ہی نکرہ ہوتے ہیں. اگر ایڈجیکٹو نکرہ ہے تو اس سے پہلے جو موصوف ہے، جس کی وہ صفت ہے، وہ بھی نکرہ ہی ہوتا ہے. سافرت إلى تلك المدينة لسبب ما، یعنی میں اس شہر کسی وجہ سے گیا، یا میں اس شہر کسی وجہ سے گیا تھا، میں اس شہر کا سفر کسی وجہ سے کیا تھا. تو لسبب لی حرف اس کے بعد جو اس میں مجرور ہو گیا، تو ما بھی فی محلی آپ جر ہی کہیں گے، یہ اس کی نعت ہے، یعنی کسی وجہ سے، unknown reason. تامہ غالباً اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، اس سے جملے کی اس کے بعد اس کے بعد کوئی اور الفاظ نہیں ہوتے، غالباً شاید اس وجہ سے اسے تامہ بھی کہتے ہیں. بہرحال نکرہ ہوتا ہے، اس سے معنی میں ابہام پایا جاتا ہے. تو یہ تھی ما کی وہ دو بقیہ قسمیں جن پر مجھے بات کرنی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.